بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ شری کرشن کون تھے، رانی گندھاری نے انہیں بددعا کیوں دی اور مہابھارت کی حقیقت کیا ہے۔ جی، شری کرشن متھرا شہر میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ انہیں دنیا بھر کے سیاستدانوں کا سردار، بعض پیغمبر اور بعض خدا کا اوتار سمجھتے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ متھرا کے راجا کنس کو اطلاع ملی کہ انہیں شری کرشن قتل کرے گا۔ اس نے حکم دیا اس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، لیکن وہ بچ گئے۔ تند نامی شخص نے ان کی پرورش کی۔ بڑے ہو کر انہوں نے راجا کنس کو قتل کر کے ان کے باپ اوغرسین کو تخت نشین کر دیا، لیکن حقیقی طور پر اقتدار شری کرشن کے پاس تھا۔ اس طرح 32 سال انہوں نے عیش و عشرت میں گزارے اور پھر متھرا پر ایک طرف سے پٹنہ کے راجا جراسنگھ اور دوسری طرف سے ملیچھوں کے راجا کالیون نے حملہ کر دیا۔ ان حملوں سے بچنے کے لیے شری کرشنا دوارکا چلے گئے، جو احمد پور کے پاس دریائے شور کے کنارے آباد ہے، اور 78 سال تک دوارکا میں گزارنے کے بعد روح پوش ہو گئے۔ ان کو موت نہیں آئی اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ رانی گندھاری کا خاوند دہتر آشتر چونکہ اندھا تھا، اس لیے اس نے شوہر کی رفاقت کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی اپنے بیٹے وریودھن کو نہ دیکھا، لیکن جب مہابھارت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کی بلائیں لینے کے لیے اس کے پورے وجود کو برہنہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وریودھن نے جب برہنہ ہونے کا طریقہ پوچھا تو اس نے پانڈوؤں سے مشورہ کرنے کا کہا۔ پانڈوؤں نے وریودھن کو مشورہ دیا، اپنی ماں کے پاس ایسے برہنہ جا جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے برہنہ باہر آتا ہے، تاکہ ماں پورے وجود پر پاک نگاہ ڈال کر اسے آفات سے محفوظ کر دے۔ لیکن شری کرشنا نے وریودھن کو مشورہ دیا کہ پانڈوؤں کا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن ستر پوشی کے لیے تجھے ایک لمبا پھولوں کا ہار پہن لینا چاہیے۔ وریودھن جب پھولوں کے ہار کے ساتھ ماں کے سامنے آیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر پھولوں کا ہار دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر پوچھا، کیا پھولوں کا ہار پہننے کا مشورہ پانڈوؤں نے دیا تھا؟ جواب ملا، نہیں، بلکہ یہ مشورہ تو شری کرشنا نے دیا تھا۔ رانی گندھاری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شری کرشنا کو بددعا دی اور کہا، اے بیٹا وریودھن، تیرے وجود کا جو حصہ میری آنکھوں سے اوجھل رہ گیا ہے وہی دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہوگا اور تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ وریودھن کے قتل کے بعد یدھشٹر کی عالی شان سلطنت پر 30 سال تک حکمرانی قائم رہی، اور پھر وہ دنیا کی بے ثباتی کو دیکھتے ہوئے اپنے باقی پانڈو بھائیوں کے ساتھ دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ کوروؤں اور پانڈوؤں نے مل کر ٹوٹل 76 سال حکمرانی کی۔ اکیلے وریودھن کی حکمرانی 13 سال اور اکیلے یدھشٹر کی حکمرانی 30 سال تک رہی۔ پانڈوؤں میں ارجن کی اولاد کی تیسری نسل سے ایک لڑکا حکمران بنا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بزرگوں کے درمیان لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے یہ سوال بھشم سے کیا۔ بھشم نے اپنے استاد ویاس، جو کہ اس معرکہ میں موجود تھا، کو بلایا اور یہی سوال اس کے سامنے دہرایا۔ ویاس نے زبانی جواب دینے کی بجائے اس واقعہ کو اپنی نصیحتوں کے اضافہ کے ساتھ کتاب میں لکھ دیا اور کتاب کا نام مہابھارت رکھا۔ مہا کے معنی بزرگ یا بڑے کے ہیں اور بھارت کے مطلب ہے جنگ، یعنی چونکہ اس میں بڑی جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس لیے اسے مہابھارت کا نام دیا گیا۔ لیکن میرے دوستو، یہ معنی ٹھیک نہیں،
کیونکہ بھارت کا مطلب جنگ نہیں بلکہ چونکہ اس میں مہاراجا بھرت کی اولاد کا تذکرہ ہے اس لیے کتاب کا نام اس کی طرف منسوب کیا گیا، جو کہ کثرت استعمال سے الف کے اضافہ سے بھارت بن گیا۔ ہندو بیاس کو عامل، کامل اور زندہ و جاوید مانتے ہیں۔ بعض ہندو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر یگ میں ایک بیاس اٹھتا ہے جس کی ذمہ داری انسانوں کی اصلاح ہے، اور بعض یہ مانتے ہیں کہ بیاس مختلف صورتوں اور مختلف لباسوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ وید شرح اور تفصیل کے ساتھ 4 کتابوں میں تقسیم کی جاتی ہے: رگ وید، سام وید، بجر وید اور اتھر وید۔ وید کے 60 لاکھ شلوکوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی ہے: 30 لاکھ دیوتاؤں اور عالم بالا کی مقدس ہستیوں کے بارے میں، 15 لاکھ عالم بالا کے دوسرے حصوں کے بارے میں، 14 لاکھ جنوں، راکشوں اور دوسری ذی حیات کے بارے میں، اور 1 لاکھ بنی نوع انسان کے لیے ہیں۔ یہ 1 لاکھ اشلوک ابھی تک محفوظ ہیں اور انہی کو مہابھارت کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں سے 24,000 کوروؤں اور پانڈوؤں کی مارکا رائی کے بارے میں ہیں، جبکہ باقی اشلوکوں میں مختلف روایات، داستانیں، واعظ اور نصیحتیں شامل ہیں۔ بعض ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برہمن اور کھتری تو شروع زمانہ سے ہی ہیں، لیکن ویش اور شودر دوابر یگ کے آخر اور کل یگ کے شروع میں پیدا ہوئے۔